ہماری عالم اسلام کی بیٹی، ہمارے عالم اسلام کی بہن ڈاکٹر عافیہ صدیقی حافظہ اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ اس بیٹی کی حفاظت فرمائے۔ حضرات دی وقار کبھی رات کی تاریکی کے اندر کبھی بیٹھ کر جو ہے اس کے بارے میں سوچیں کہ وہ کیسا جو ہے ہمارے لیے بہت بڑا ایک جو ہے وہ تماچا بن چکا ہے۔ اور حضرات دی وقار ہم اگرچہ کچھ نہیں کر سکتے لیکن ہم مایوس نہیں ہیں۔ ایک وقت ایسا آنے والا ہے کہ پوری دنیا کے اندر جو دین ہوگا وہ دین اسلام ہوگا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ یہ دین جھکنے کے لیے نہیں آیا، الذی یعلو ولا یعلی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ دین وہ دین ہے جس نے ہمیشہ سر بلند رہنا ہے، اس نے اونچا رہنا ہے، اس کا علم کبھی جھکنے کے لیے نہیں آیا۔ حضرات محترم، یہ آج سے پہلے کبھی دیکھ لیں، حضور قبلہ عالم تاجدار ہیبت پوری علیہ رحمہ آپ سے چلتا چلتا نسل دل نسل جو ہے وہ نشستیں بدلتی گئیں، لیکن دین آج بھی سلامت ہے، آج بھی دین جو ہے اس کا علم اونچا ہے۔ تو حضرات محترم، صرف اتنی بات کبھی رات کو سوچیں کہ وہ بھی کسی کی بیٹی ہے، وہ کسی کی جو ہے وہ ماں لگتی ہے، کسی کی بہن لگتی ہے، ان کی جو آپس میں ملاقات ہے، ملاقات کرنے کے بعد آپ سوشل میڈیا کے اوپر کبھی درد دل رکھنے والا سنے بندہ تو ان کی باتیں سماعت نہیں کی جاتی۔ 2003 سے لے کر یہ 2023 گزر رہے ہیں اور اس بیٹی کے اوپر جو کچھ ہوا، اس کی ماں دنیا سے رخصت ہو گئی، لیکن اس کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ میری ماں دنیا سے جا چکی ہے۔ اور آپس میں جو ان کی گفتگو ہوئی، وہ بہن ان کی کہتی ہے کہ مجھ سے سنائی نہیں جاتی کہ میری بیٹی نے مجھے کیا کہا۔ ماں نے ایک انٹرویو کے اندر بات کی تھی کہ میری بیٹی نے ایک دن مجھے فون پہ کہا کہ ماں مجھے بڑا ستایا گیا، مجھے بڑی تکالیف دی گئیں، مجھے بڑا زود و کوب کیا گیا اور ہر طریقے سے مجھے جو آزمائش میں مبتلا کیا گیا، کہا حتیٰ کہ مجھے برہنہ کیا جاتا ہے، لباس اتار دیا جاتا ہے اور مجھے یہاں تک کہا جاتا ہے کہ سامنے قرآن پڑھا ہے، ان اوراق کے اوپر سے گزر جاؤ۔ حضرت ذی وقار خدا نے فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن فلنحیینہ حیاۃ طیبہ۔ اللہ فرماتا ہے کہ عمل کرنے والا نیک چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، اور صنف نازک ہے، آج ہم تو مرد بنے پڑے ہیں، خدا فرماتا ہے کہ مرد کو ہم نے فضیلت دی ہے، عورت نازک جو ہے وہ پنکھڑیوں سے خدا نے اس کو بنایا ہے، اس کا دل بھی نرم ہوتا ہے اور چند لمحوں کے اندر اس کا دل پسیج جاتا ہے۔ اب اس خاتون کا دیکھیں کہ جس کے سامنے قرآن کے اوراق رکھے جاتے ہیں اور کہا جاتا ہے اس کے اوپر سے گزر جاؤ، اس نے کہا تو میں کٹ تو سکتی ہوں، قرآن کی بے حرمتی نہیں کر سکتی۔ جس خاتون کے دل کے اندر قرآن کے اوراق کی اتنی تعظیم ہے، اس خاتون کے دل کے اندر مدینے والے آقا کی ناموز کی کتنی حفاظت ہوگی۔ کہا نہیں میں ایسی کرنے والی نہیں ہوں، میں ان اوراق سے نہیں گزروں گی۔ پھر سنے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی رات کو خواب میں زیارت ہوتی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام خواب میں جلوہ گر ہوتے ہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں بیٹی تجھے پشیماں ہونے کی ضرورت نہیں ہے، پہاڑ تمہارے اوپر ٹوٹ پڑے، تکلیف تمہارے اوپر آ چکی ہے، لیکن تو فکر نہ کر، آب کوثر کا جام میں محمد تیرے لیے تیار کر کے کھڑا ہوں۔ وہ خاتون کہتی ہے، اس کی ماں نے کہا ڈاکٹر عافیہ صدیقی، فرمایا کہ جب مجھے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے میری ڈھارس باندھ دی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے جب تسلی دی، تو میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا پیغام سننے کے بعد وہ خاتون اپنی ماں سے کہتی ہے کہ امی جان جب حضور کا پیغام سنا تو میں نے ان سے کہا کہ اب تو میرے جسم کے ٹکڑے بھی کر دو، صرف حضور کا جلوہ تو دیکھنا تھا، حضور کی زیارت تو کرنی تھی، جب حضور مل گئے تو پھر اس جان کی ضرورت کیا ہے۔ تو ذات ذی وقار کم از کم اس بات کا احساس ضرور کریں کہ ہم اگرچہ ہمارا حکمران جو ہے وہ تو ہوش کے ناخن نہیں لیتے، لیکن کم از کم آج آپ اپنے دائیں ہاتھ کو کھڑا کر کے اس بات کا اقرار کریں کہ ہم جہاں تک ہمارا پیغام جاتا ہے ہم ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے ساتھ کھڑے ہیں، اور جب تک جو ہے وہ حکومت ان کو رہا نہیں کرے گی ہم کبھی امن اور چین کا سانس لینے والے نہیں ہیں، اس لیے کہ ہمارے رگوں کے اندر حضور کی محبت کا دم بھرا ہوا ہے۔ آج یہ پورے آستانے سے پیغام جا رہا ہے کہ ہم ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے ساتھ کھڑے ہیں، اور جب تک جو ہے اس کو حکمران جو ہیں ان کو رہائی کا مسردہ ہمیں نہیں سناتے، ہم کبھی بھی جو ہے وہ امن اور چین کی نیند سونے والے نہیں ہیں۔ اور رب کی بارگاہ میں اس بات کے حوالے سے کبرا پیر صاحب کی موجودگی میں دعا کر دیں کہ مالک اگرچہ ہم کچھ نہیں کر سکتے لیکن ہم مایوس نہیں ہیں،
ایک وقت ضرور آنے والا ہے کہ جب جو ہے ہماری بیٹی ہمارے ملک کے اندر واپس پلٹے گی۔ آج سے قبل بابا جی خادم حسین رضوی صاحب انہوں نے کیا خوب کہا تھا، انہوں نے کہا کہ اس خاتون کے ساتھ جو زیادتیاں ہو رہی ہیں، خدا کبھی جو ہے اس بات کو ہمیں معاف نہیں کرے گا جب تک ہم اپنے سینے سے یہ آواز نہ نکالیں۔ حضرات دی وقار ہم کیسے مسلمان ہیں، کیسے چین کی نیند آتی ہے۔ حضرات دی وقار میں اپنی بات کرتا ہوں کہ سوشل میڈیا کے اوپر اس خاتون کی باتیں، اس کی بہن کی باتیں سماعت نہیں کی جاتی۔ جو درد دل رکھنے والا انسان ہے وہ خون کے آنسو روتا ہے کہ ہم کریں تو کریں کیا، ہم سے تو یہاں تک نہیں ہو سکتا کہ ہم اپنی بیٹی بہن کو چھڑوا لیں۔ تو حضرات دی وقار آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر تم میں سے کوئی ہاتھ سے نہیں روک سکتا تو کم از کم اپنی زبان سے بات کرے۔ آج میں یہ زبان سے بات اپنا حق ادا کر رہا ہوں، آج کم از کم آپ نے اپنا ہاتھ کھڑا کر کے جو مظاہرہ کیا ہے وہ اپنا حق ادا کیا ہے۔ تو حضرات دی وقار ہم اپنی بہن کے ساتھ کھڑے ہیں، اور جب تک اس کو حکمران چھڑوا کر کے پاکستان کی سرزمین میں نہیں لاتے ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں، اس لیے کہ ہم نے تاجدار مدینہ علیہ السلام کا کلمہ پڑھا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ مسلمان کون ہوتا ہے، ہم جانتے ہیں کہ ہماری ماں بہن بیٹی کی عزت کیا مقام رکھتی ہے، اس لیے کہ آقا علیہ السلام کا کلمہ ہمارے رگوں کے اندر اتر چکا ہے۔ آئیں آج ایک نعرے کے ساتھ اقرار کریں کہ ہم اپنی بہن کے ساتھ کھڑے ہیں۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔